میرے آقا کریم نے صحابہ کو دعاؤں کے ساتھ الوداع کیا ہے۔ ادھر شرحبیل کو بھی پتہ چل گیا، وہ رئیس بصرہ جس نے سفیر رسول پر تلوار اٹھائی تھی، اس نے حاکم بصرہ سے مدد مانگی، حاکم بصرہ نے روم کے بادشاہ سے مدد مانگی، 1,00,000 فوج تیار ہو گئی۔ اور ادھر کتنے جا رہے ہیں؟ حق کی خاطر یہ 3,000 صحابہ جا رہے ہیں، اور یہ حضور کا جھنڈا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب موتا میں ہم پہنچے اور ہمیں پتہ چلا کہ 1,00,000 کی تعداد میں دشمن آیا ہے، دشمن کے تم تراک کو، اسلحہ کو اور افرادی قوت کو دیکھ کے میرے اوپر ایک بے چینی طاری ہوئی کہ ہماری تعداد تو صرف 3,000 ہے اور دشمن 1,00,000 کی تعداد میں، اور 1,00,000 کمک بھی آ رہی ہے۔ یہ بھی افواہ اڑ رہی تھی کہ خود کیسر روم نے بھی 1,00,000 فوج بھیجی، اگر وہ پہنچتی ہے تو 2,00,000 ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت میرے دل میں کچھ بے چینی پیدا ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ابو ہریرہ کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم 313 تھے، وہ 1,000 تھے۔ ہماری نظر تعداد میں نہیں تھی، ہماری نظر اللہ اور اس کے رسول پر تھی کہ ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو غازی بن جائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے پھر بھی اللہ کی رضا کو پا لیں گے۔ ہمارے پیش نظر 2 ہی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ نہ ہم مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہم زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو دنیا تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری وہ بے چینی دور ہو گئی۔ بعض صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم قاصد بھیجتے ہیں مدینہ منورہ اور ساری صورتحال بتاتے ہیں، اگر حضور مناسب سمجھیں تو ہمارے لیے اور کمک بھیج دیں، پیچھے سے اور مجاہدین بھیج دیں، اگر حضور حکم فرمائیں تو ہم واپس آ جائیں، صورتحال حضور کی بارگاہ میں عرض کی جائے۔ یہ مشورہ ہو رہا تھا، اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بھی وہی بات کی جو حضرت ثابت بن قیس نے کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا ہم تو شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ اپنی سواری پہ جب آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا، عمیر۔ بعد میں عمیر نے یہ بات روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی میدان جنگ میں نہیں پہنچے، راستے میں ہی عبداللہ بن رواحہ ایسے اشعار پڑھ رہے تھے۔ یہ شاعر دربار رسالت بھی تھے، انہوں نے نعتیں بھی لکھی ہیں، اور ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی منوا لیتا، آپ اللہ کے رسول بن کے آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنی سواری پہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ شوق شہادت مجھے میدان جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور وہ کیسا سما ہوگا جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ عمیر کہتے ہیں میں یہ اشعار سن کے رونے لگا تو مجھے جھنجھوڑ کے جناب عبداللہ بن رواحہ نے کہا، اگر مجھے میرا رب شہادت کا تاج پہنائے تو اس میں تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ وہ کس قدر جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر ان صحابہ نے یہی مشورہ کیا کہ ہم جتنی تعداد میں ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے، ہم کل میدان جنگ میں اتریں گے، کامیاب ہو گئے تو غازی بن جائیں گے،
ورنہ اپنی جانیں اعلائے کلمت الحق کے لیے لٹا دیں گے۔ ہمارے پیش نظر دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ حق ہمارے ساتھ ہے، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور دوسری بات ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دوسرے دن